بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اشنا ہے۔ میری عمر 17 سال ہے۔ میری ماں محلے کی جانی مانی دائیں ہیں۔ سارا محلہ ان کو ان کے تجربے سے جانتا تھا۔ میری ماں بہت تجربہ کار خاتون ہیں، لیکن ان کی ایک بات عجیب تھی۔ ان کے پاس ایک قمیص تھی جو دیکھنے میں بے حد سادہ تھی۔ اس قمیص میں کچھ ایسا خاص نہیں تھا۔ میری ماں اپنی وہ قمیص جس کسی حاملہ عورت کو دیتی، وہ عورت 9 مہینے پہنتی اور بیٹا ہی جنتی۔ اس قمیص کی خاص بات یہ تھی کہ اسے جو بھی حاملہ پہنتی وہ بیٹا ہی پیدا کرتی۔ میری حیرت بڑھتی جاتی کہ آخر ایسا کیا ہے اس قمیص میں جو ہر عورت جو اسے پہنتی ہے بیٹا ہی جنتی ہے۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اس قمیص کے بارے میں بہت سوچا کہ ایسا کیا ہے۔ اس قمیص پر میری سوچیں تو جیسے ختم ہو گئی تھیں۔ میں نے کئی بار اپنی اماں سے پوچھا بھی کہ اس قمیص کا راز کیا ہے، پر وہ مجھے ٹال دیتی اور سختی سے اس قمیص سے دور رہنے کا کہتی۔ میں عجب کشمکش کا شکار ہو چلی تھی۔ میری تلاش اس قمیص کے راز کے بارے میں مزید بڑھ گئی تھی۔ میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرا بھی کوئی بھائی ہو جو میرا محافظ بنے۔ میں اکیلے میں بیٹھ کر بہت روتی اور اپنے رب سے باتیں کرتی کہ کیا میرے نصیب میں ایک بھائی نہیں۔ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی حاملہ عورتوں کی طرح اماں کی قمیص پہن لوں، پھر تو میرا بھی بھائی آ جائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنی سوچ پر عمل کیا اور اماں سے چھپ کر روز رات کو وہ قمیص پہنتی اور صبح اماں کے اٹھنے سے پہلے وہ قمیص اتار دیتی۔ لیکن ایک بات جو مجھے عجیب محسوس ہوتی تھی کہ وہ قمیص پہنتے ہی مجھے اپنے وجود میں ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا اور میں فوراً نیند کی وادی میں چلی جاتی۔ میں بہت پرسکون نیند سوتی۔ میں نے اماں سے چھپتے چھپاتے یہ کام جاری رکھا اور قمیص کو پہنتی رہی۔ میں نے اپنی جانب سے اماں سے چھپانے کی بھرپور کوشش کی، پر کچھ تھا تو جو اٹپٹا سا تھا، کچھ بہت عجیب تھا جو مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہوتا۔ میں ذہنی طور پر کمزور سی ہونے لگی، باتیں کر کے بھول جاتی۔ میں رات سونے لگی تو مجھے سستی کی وجہ سے قمیص بدلنے کا دل نہ کیا۔ میں ایسے ہی بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ صبح میری آنکھ اماں کے جگانے پر کھلی۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا تو سامنے ہی اماں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں نے چھپاک سے چارپائی سے چھلانگ لگائی اور منہ دھونے چلی گئی۔ میں نے اس دن اماں کے کام پر جانے کے بعد پیٹ بھر ناشتہ کیا اور اماں کی الماری سے وہ قمیض نکال کر پہن لی۔ میں نے قمیض پہنے ہی خوب کام کیا اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں لیٹی ہی تھی کہ مجھے اچانک کھڑکی سے کچھ کھٹپٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کھولی تو دیکھا تیز ہوا سے کھڑکی کے پٹ ہل رہے تھے۔ میں نے کھڑکی بند کرنی چاہی، تبھی ایک پرندہ کھڑکی پر آن بیٹھا۔ وہ شاید زخمی تھا۔ میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا تو اس کا پاؤں واقعی زخمی تھا۔ میں دکھ میں گھری اس کی مرہم پٹی کر کے اسے آزاد کر دیا۔ میں نے وہ پرندہ بھی اپنے انداز میں میرے کندھے پر چونچ مار کے شکریہ کہنے لگا اور اڑ گیا۔ میری آنکھیں ابھی بھی کھڑکی پر ہی جمی ہوئی تھیں جب اماں کی آواز کانوں میں پڑی جو کب سے دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو اماں نے جلدی سے دروازے کی کنڈی لگا دی اور بولی، تو نے میری قمیض کسی کو دی تو نہیں؟ میں نے انکار کیا تو وہ مجھ سے پانی لیتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں پریشان سی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایسا کیا ہے اس قمیض کا راز جو مجھ کو دکھائی نہیں دیتا؟ کچھ تو تھا جو اندیکھا تھا اور آنکھوں سے اوجھل تھا۔ میری حسرت اس راز کو جاننے کے بارے میں اور میری سوچوں کا تسلسل اماں کی آواز نے توڑا جو کھانے کا پوچھ رہی تھی، پر چہرے پر اب بھی بے چینی نمایاں تھی۔ مجھے کچھ اماں پریشان سی لگیں۔ میں نے اماں کے سامنے بیٹھ کر ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اماں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ مجھے پریشانی نے آ گھیرا۔ میں نے دروازے کی درز سے جھانک کر دیکھا کہ اماں کیا کر رہی ہیں۔ میں نے جیسے ہی دیکھنے کی کوشش کی تو کمرے میں موجود اندھیرے کے باعث کچھ دیکھ نہ سکی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میری زندگی میں؟ ایسا کیا تھا جو یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ میں بہت مضطرب ہو کر باہر صحن میں آ کر ٹہلنے لگی۔ اماں کی پریشانی کی نہ جانے کیا وجہ تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق ہوئی۔ میں نے اماں کو ناشتہ بنا کر دیا اور خود بھی ان کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ اماں اب بالکل نارمل ہو گئی تھیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ ہم ماں بیٹی ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ مجھے دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی 2 ہٹے کٹے آدمی تھے۔ وہ بنا اجازت اندر گھس آئے۔ میں ان کو دیکھ کر گھبرا گئی کہ نہ جانے کون ہے۔ ان میں سے ایک بولا، دائی سکیا کون ہے؟ تو اماں بولی، میں ہوں، بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ بولا کہ شاہ سائی کا حکم ہے کہ تمہیں حویلی لایا جائے، شاہ سائی تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔
اماں کی آنکھیں ایسے جیسے پھٹ گئیں۔ یہ سن کے شاہ سائیں کو اس جیسی غریب سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ اماں مجھے دروازہ بند رکھنے کا کہتی ان دونوں کے ساتھ چل پڑیں۔ شاہ سائیں ہمارے گاؤں کے جانے مانے آدمی ہیں۔ ان کی بیوی رئیسہ بیگم بے حد خوبصورت تھیں، پر شاہ صاحب کو ان کا وارث چاہیے۔ پچھلے 3 سال میں وہ 3 معصوم جانوں کا قتل کر چکے ہیں۔ شاہ سائیں کی بیوی جیسے ہی حاملہ ہوتی، کچھ مہینوں بعد شاہ سائیں حکیموں کا انبار لگا دیتا اور بیگم کی مکمل تشخیص کرواتے، پر جیسے ہی ان کو پتہ چلتا کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے، وہ اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتے۔ میں نے شاہ سائیں کے ظلموں کے بارے میں سن رکھا تھا، تبھی بہت اضطرابی حالت میں چکر کاٹنے لگی۔ اماں شاہ سائیں سے ملیں تو شاہ سائیں نے خوب خاطر مدارت کی اور کام کی بات پر آئے۔ شاہ سائیں اماں سے مخاطب ہو کر بولے، جیسا کہ تم جانتی ہو، میری بیوی حاملہ ہے۔ مجھے اپنے خاندان کا وارث چاہیے۔ لوگوں سے بہت تعریف سنی ہے تمہاری اس قمیض کی، جسے کوئی بھی عورت پہنے تو بیٹا ہی جنتی ہے۔ بس ایک بار مجھے میرا وارث مل جائے تو ہیرے جواہرات سے بھر دوں گا۔ یہ ایک شاہ کی زبان ہے۔ شاہ سائیں بھرپور جوش و جنون سے بولے۔ اماں نے شاطرانہ مسکراہٹ سجائے خوش آمدی لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، شاہ سائیں، اتنی سی بات ہے، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور میری اس قمیص میں ایسی کوئی خاص بات نہیں، بس رب کی بخشی ہوئی عزت ہے۔ آپ اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیں، میں دیکھ لوں گی۔ بس آپ کو بھی میرا خیال رکھنا ہوگا شاہ سائیں۔ اماں کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنے نوکر کو بول کر انہوں نے ایک تھال منگوائی جس پر سرخ کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ شاہ صاحب اپنی نشست چھوڑ کر اماں بی کی طرف آئے اور بولے، دیکھو زکیہ، میرا اصول ہے کہ میں سچ ہی سنتا ہوں اور سچے لوگوں کی قدر کرتا ہوں۔ اگر تمہاری بات سچ ثابت ہوئی اور تمہاری اس قمیض سے مجھے میرا وارث مل گیا تو تمہیں دولت سے مالا مال کر دوں گا، لیکن اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی یا اس میں ذرہ برابر بھی چوک ہوئی تو تمہیں اپنی بیٹی کو میری زوجیت میں دینا ہوگا۔ یہ سن کر اماں کے پیروں سے تو زمین ہی نکل گئی، اور شاہ بیگم تو جیسے مرنے کو تھی۔ جس شوہر کی خاطر وہ سب بھول گئی تھی، وہ کتنی دیدہ دلیری سے ان کے سامنے کسی عورت سے نکاح کا اعلان کر رہا تھا۔ میں جو اماں کو بلانے آئی تھی، شاہ سائیں کی بات پر کانپ اٹھی۔ کہاں میں، کہاں شاہ صاحب؟ میری حالت تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح ہو گئی تھی جسے وہ شیر اپنی قید میں چاہتا تھا۔ اماں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولیں، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ میں ششتر سی ہو کر اپنی ماں کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، یعنی وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اپنی بیٹی کا سودا بھی۔ میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا پر میں ناکام ہو گئی۔ میری اماں میرا سودا کر چکی تھی۔ اماں نے سائیں کی طرف دیکھا اور بولی، شاہ سائیں، اگر آپ کا وارث ہوا تو آپ کو مجھے اپنی شہر والی حویلی دینی ہوگی، اور اگر میں ہاری تو میں آپ کو اپنی بیٹی زوجیت میں دے دوں گی۔ یہ سن کر شاہ صاحب بھی مسکرائے اور میں اور بیگم سائیں سسکتی ہی رہ گئیں۔ بیگم سائیں بے حد رنجیدہ تھیں شوہر کے اس فیصلے پر۔ دن پر لگا کر اڑتے گئے۔ میری تمام دعائیں بیگم سائیں کے ساتھ تھیں۔ اماں روز ان کے ہاں جاتی اور اپنی قمیض بیگم سائیں کو پہناتی۔ بیگم سائیں خاموشی کی چادر اوڑھے سب کر رہی تھیں۔ ان کی بھی اب تو ساری حدیں پار ہو رہی تھی۔ وہ بھی ایک قمیض کا راز جاننے کے لیے مضطرب تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ ایک قمیض نے ان سب کی زندگیوں کو بدل دیا تھا۔ آخر ایسا کیا تھا اس قمیض میں جو کسی کو دکھ نہیں رہا تھا؟ بیگم سائیں کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ وہ اماں کے دیے نسخے استعمال کرتی صحت مند ہو گئی تھیں، لیکن ان کے دل میں ایک خدشہ ضرور تھا کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو وہ کیا کریں گی۔ انہوں نے پوری دل جمعی سے اللہ سے دعائیں کی اور جیسے دائی کہتی رہیں وہ قمیض پہنتی رہیں اور ان کے کہے کے مطابق سب کام کرتی۔ آخر وہ وقت بھی آن پہنچا جب بیگم سائیں نومولود کو جنم دینے والی تھیں۔ اماں نے سارا انتظام کیا۔ اماں بے حد خوش تھیں کہ ان کی خواہش پوری ہو جائے گی، وہ اب غریب نہیں رہیں گی۔ کچھ ہی دیر میں فضا ننھے وجود کی کلکاریوں سے گونج اٹھی اور شاہ حویلی کا ہر فرد بے صبری سے اماں کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ہمارا انتظار ختم ہوا۔ کچھ ہی دیر میں اماں اس ننھے وجود کو تولیے میں لپیٹتی باہر لائیں۔ ان کی حالت ہارے ہوئے جواری کی مانند تھی جو اپنا سب کچھ داؤ پر لگا چکی تھی۔ شاہ سائیں نے اماں سے اپنی اولاد کا پوچھا، پر اماں کے جواب پر ان کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ انہوں نے اماں کو قید کرنے کا حکم دیا اور اس نومولود بچی کو گھر کی نوکرانی کو سونپ دیا اور بولے، دفن کر دو اس نامزاد کو۔
یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، دور لے جاؤ اسے ہماری نظروں سے۔ شاہزائی کی اس بات پر میں تڑپ اٹھی۔ کوئی باپ اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دے؟ بیگم سائیں کی آہیں سسکیاں رائے گا گئیں اور ان کی کوکھ ایک بار پھر سے اجاڑ دی گئی۔ شاہ سائیں نے تبھی مجھے اپنی زوجیت میں لیا اور میں ان کے شکنجے میں قید ہو کر رہ گئی۔ وہ واقعی بے حد ظالم تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شاہ سائیں سے اماں سے ملنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے نہ جانے کیا سوچ کر مجھے اجازت دے دی۔ میں اماں سے ملنے قید خانے میں آئی جہاں وہ بہت بری حالت میں تھیں۔ میں نے اماں کو دیکھا اور رونے لگی کہ یہ کیا حالت ہو گئی تھی میری ماں کی۔ میری ماں کے لالچ نے ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ ہماری پرسکون زندگی میں طوفان اماں کی اسے ایک قمیص نے کھڑے کر دیے تھے۔ میں روتے ہوئے اماں سے بولی، اماں تجھے خدا کا خوف نہ آیا کسی معصوم جان پر ظلم کرتے ہوئے؟ تو خود کو کیا سمجھ بیٹھی تھی؟ اب بتا کہاں جاؤں، کہاں سے کروں تیرے کیے گناہوں کا کفارہ؟ میری زندگی تو برباد کر دی اماں تو نے۔ میں یہ بول کر وہاں سے نکل آئی۔ میری شادی کو 5 ماہ ہو چکے تھے اور میں امید سے تھی۔ پوری حویلی میں جیسے خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی تھیں۔ شاہ صاحب بھی بے حد پرمسرت دکھائی دیے جب ان پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ شاہ صاحب کی چھوٹی بہن جو ان کے چچا زاد سے بیاہی تھی، بیٹی ہونے پر طلاق یافتہ ہو کر گھر آ گئیں۔ سب سے زیادہ اس خبر کا اثر شاہ سائیں پر پڑا۔ بہن کے دکھ نے انہیں بری طرح توڑ دیا تھا۔ اب کہیں جا کر انہیں احساس ہو رہا تھا کہ جب کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرو تو خدا بھی انصاف کرتا ہے۔ خدا کی لاٹھی تو بے آواز ہے۔ میری حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوئے کیونکہ کچی عمر تھی میری، اوپر سے میں کافی کمزور ہو گئی تھی۔ شاہ سائیں نے مجھے ان مہینوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ہر چیز وقت سے پہلے حاضر ہوتی۔ میں نے ان مہینوں میں اماں کے کہے کے مطابق اپنی قمیض نہیں بلکہ اماں کی ہی قمیض زیبتن کی۔ میرا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ اس قمیض کو پہننے سے مجھے جو کمزوری محسوس ہوتی وہ ناقابل بیان تھی۔ اب جیسے ہی میں اس قمیض کو پہنتی تو میرا جی گھبرانے لگتا اور میرا دل چاہتا اسے خود سے دور کر دوں، لیکن شاہ صاحب کے ڈر سے ایسا نہ کر پاتی۔ شاہ صاحب کا ہر روپ دیکھ چکی تھی۔ انہیں کسی سے کوئی غرض نہ تھی، ان کو بس اپنی اولاد سے مطلب تھا۔ آج تک کبھی مجھ سے انہوں نے تولفت کے بول نہیں بولے۔ میں غم کے حصار میں رہنے لگی۔ میری حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ میں نے شاہ سائیں کو کہا، میری ایک درخواست ہے آپ سے، آپ میری اماں کو آزاد کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس سب میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس قمیص کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرا وعدہ ہے میں اس قمیص کے راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ میں روتے روتے ان کے پیروں میں گر پڑی۔ انہوں نے مجھ سے اپنے پاؤں چھڑائے اور وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے میں اپنی اماں کی قمیض میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ میرا سب جواب دے گیا تھا۔ میری آہوزاری کوئی کام نہ آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شاہ سائیں کو میری باتوں پر اعتبار نہیں، لیکن میں پھر بھی مجبور تھی۔ اپنی ماں کو کیسے اپنے سامنے اتنی تکلیف میں دیکھتی جنہوں نے ساری زندگی مجھے پالا پوسا۔ میری آہیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بھی شاہ بیگم کی طرح خاموشی کی چادر اوڑھ چکی تھی۔ جو ہوتا بس گونگے بہروں کی طرح برداشت کرتی۔ میرے سامنے ہی نہ جانے کتنے بے قصور سزا پاتے، میں کچھ نہ کر پاتی۔ میں نے بہت دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے بس ایک بیٹے سے نواز دے۔ میں نے شاہ صاحب کے حکم کے مطابق اماں کو قید خانے سے آزاد کیا اور ان کے ساتھ اپنے پرانے گھر چلی آئی۔ میں نے اماں کو منہ ہاتھ دھلوا کر کپڑے بدلوائے، ان کو کھانا کھلایا۔ میری محبت پر اماں کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ ان کا سب بھی جواب دے گیا تھا۔ انہوں نے میری گود میں سر رکھا اور حرف بحرف اس راز والی قمیض کے بارے میں بتانے لگی۔ میں سانس روکے ان کی ساری باتیں توجہ سے سن رہی تھی۔ جب اماں بولنے لگیں، میں شروع میں اپنی دوست کے ساتھ کام کرتی تھی۔ جب بھی کوئی عورت حاملہ ہوتی تو ہم اس کی دیکھ بھال کرتے اور خوب پیسے کماتے، پر مجھے اپنے چھوٹے سے گھر کو دیکھ کر کوفت ہوتی۔ میری بھی سب کی طرح کچھ خواہشیں تھیں، حسرتیں تھیں۔ میں نے ان کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ میں سارا کام سیکھ گئی۔ اب میں اکیلی کام پر جانے لگی۔ میں ایک مرتبہ ایک ویرانے سے گزر رہی تھی کہ مجھے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ میں دوڑ کر اس کی طرف گئی تو دیکھا وہ کوئی حاملہ تھی جس کو اس وقت میری مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے اندر جھونپڑی میں لٹایا اور آس پاس نگاہ دوڑائی۔ مجھے ایک پرانی قمیض نظر آئی۔ میں نے اسے وہ پہنا دی۔ اس عورت نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ مجھے صبح ہو چکی تھی۔ وہ عورت جس کی میں نے مدد کی تھی وہ پہلے سے 4 بیٹیوں کی ماں تھی۔ اس کا شوہر چھوڑ کر اسے جا چکا تھا۔
میں باہر آئی تو وہاں عورتوں کا جمع غفیر تھا۔ وہ سب مجھے بہت خوش اسلوبی سے ملیں، اور کسی گاؤں کی عورت نے یہ بات پھیلا دی کہ وہ قمیص میری ہے، اور جو عورت وہ پہنتی ہے اسے بیٹا ہی ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات میرے بارے میں مشہور ہو گئی کہ سکیہ دائی کی قمیص جادوئی ہے، جو عورت بھی حاملہ اس کو پہنے گی بیٹا ہی ہوگا۔ میں بھی خوش تھی کہ اتنا کام مل رہا ہے۔ اب مجھے لوگ خاص طور پر بلوانے لگے اور اپنی حاملہ بہو بیٹیوں کو وہ قمیص پہناتے، اور اللہ ان کو بیٹے سے نوازتا، اور وہ بیوقوف سمجھتے کہ یہ سب میری قمیص کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے بھی موقعوں سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر خوب روپیہ اینٹھا۔ میری آنکھوں پر دولت کی ایسی پٹی چڑھی تھی کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بہت غلط کیا، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میری وجہ سے تیری زندگی برباد ہو گئی۔ بس یہی تھی اس قمیص کی حقیقت۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور مجھ سے معافی مانگنے لگیں۔ میں نے دل سے اپنی ماں کے لیے دعا کی، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے۔ آج مجھے اپنے گھر آئے 2 مہینے ہو گئے تھے اور کبھی بھی مجھے دائی کے پاس لے جایا جا سکتا تھا۔ میں بہت پرسکون تھی اب کہ میرا رب میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ میں نے دعا پڑھ کر پھونکی اور شاہ سائیں کے ساتھ دائی کے ہاں چلی گئی۔ دائی باہر آئی اور اس نے شاہ سائیں کو بیٹا ہونے کی مبارکباد دی۔ شاہ سائیں وہیں سجدے میں گر گئے اور اپنے رب سے معافی مانگنے لگے جس نے گناہ گار بندے پر اپنا کرم کیا تھا۔ سچ ہے، جب انسان غرور کرتا ہے تو سب کچھ کھو دیتا ہے۔ کسی بے بس مجبور پر ظلم تو خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ دولت کی چمک انسان کی انسانیت چھین لیتی ہے۔ اچھے کپڑوں سے پہلے، اچھے گھر سے پہلے اپنے کردار کو سچا بنائیں تاکہ دنیا اور آخرت سنورے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔